اس پروگرام کی غرض و غایت کے لیے میں راست ڈاکٹر شاداب موسیٰ سیکریٹری GHI مہاراشٹر HRD سیکریٹری GHI مہاراشٹر اورنگ آباد سے میں آپ درخواست کرتا ہوں کہ آپ انوگریل ورڈز پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام ڈگنیٹریز، آفس بیئرز جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد اور شہر کے مختلف علاقوں سے اور شہر کے اطراف سے آئے ہوئے ہمارے جتنے بھی ڈگنیٹریز اور ڈیلیگیٹس ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے اس پروگرام میں اور آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ایک اہم عنوان کے تحت، ہیومن رائٹس کے اس عنوان کے تحت، جہاں ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بدلتے ہوئے سماج کے حالات اور ان حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تھیم کے تحت، کیونکہ پروگرام کا تھوڑا سا وقت تاخیر سے شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں بہت تیزی سے چیزوں کو سم اپ کروں گا، اور جو ہمارے ڈگنیٹریز آئے ہیں، دلی سے آئے ہیں 2 لوگ، ممبئی سے آئے ہیں اور بہت ویل کوالیفائڈ، نہ کہ ہمارے اسپیکرز بھی ہیں، ہمارے گائیڈز بھی ہیں جو آج ہم کو ورکشاپ میں گائیڈ کریں گے، بلکہ ایک بہت ویل کوالیفائڈ اور انٹلیکچوئل آڈینس بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو کام ان معنوں میں آسان بھی ہو جاتا ہے کہ اشاروں میں بھی آپ بات کرتے چلیں تو بات سفیشینٹ ہو جاتی ہے۔ آپ تمامی لوگوں کے ذہن میں ہے اور واضح بھی ہے، اور مختصر میں بات یہ ہے کہ جس تیزی سے چیزیں اس ملک عزیز میں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ چیزیں جو ہے ایک مخصوص رخ کی طرف اس ملک کو لے جا رہی ہیں۔ کسی بھی ملک کی اس کی تاسیس کے اندر جو ایک نریٹو ہوتی ہے، جو اس ملک کو تعمیر کرتی ہے، اس کو کھڑا کرتی ہے اور پھر اس کو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ ترقی جڑی ہوتی ہے چاہے اس کی آئیڈیالوجیکل پروفائل کسی بھی ملک کی کیا ہو۔ ہم یہاں بات ڈیموکریسی پہ بہت زیادہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک عزیز کا تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں ڈیموکریسی تو اس کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن بہت زیادہ یہ پریکٹس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارا جو اسٹیٹ ہے، یہ اسٹیٹ کی پراسپیرٹی یا کسی اسٹیٹ کی پراسپیرٹی، چاہے وہ کس آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہو، ایک بہت اہم چیز سے جڑی ہوتی ہے، اور وہ اہم چیز ہوتی ہے اس کا جسٹس سسٹم۔ اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے اپنے سٹیزنز کو، اپنے جو ہے شہریوں کو وہ جسٹس اگر فراہم نہ کرے تو اسٹیٹ چاہے کوئی آئیڈیالوجی مانتا ہو، وہ اسٹیٹ فیل ہو جاتا ہے۔ کوئی دھیرے سے فیل ہوگا، کوئی بہت لمبے عرصے میں جا کر فیل ہوگا۔ اور جب ہم سٹیزنشپ کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، شہری حقوق کی بات کرتے ہیں، بحیثیت ایک ناگرک کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ اپنے اندر جب وہ ایک پلورل آئیڈینٹی کو مانتا ہے، پلورل آئیڈینٹی اس کی ایک شناخت ہے، تو وہ اپنے اندر اپنی مائنورٹیز کو کیسے اکوموڈیٹ کرتا ہے، یہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے اس کے جسٹس سسٹم کا۔ تو ہمارے لیے بھی ایک تشویشناک بات ہمارے ملک کی یہ ہے کہ اس ملک کا سیاسی منظر بہت تیزی سے اور برق رفتاری سے تبدیل ہوتا چلا ہے۔ تبدیلی صرف سیاسی نہیں ہے، بلکہ تبدیلی جو ہے آئیڈیالوجیکل بھی ہے، اور یہ زیادہ تشویشناک ہے، بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جس طرح سے ڈیل کرتا ہے اپنے مائنورٹیز سے، دلت سے، آدیواسی سے، پچھڑوں سے، یہ وہ اہم چیز ہوتی ہے جو کسی ملک کی شناخت کو تعمیر کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے جو کچھ بھی یہ طبقات ہیں، آج کے پبلک ڈسکورس میں یہ صرف فیکٹس، ایونٹس، فینومینا اور ایک حد تک آج انٹرٹینمنٹ بن کے رہ گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے جس طرح سے وائلیشنز ہو رہے ہیں، ایک ماس سائیکولوجی کا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے اگینسٹ ہو۔ مائنورٹیز ہم بات کریں، مسلمانوں کی بھی بات کریں، اور کھل کر بات کریں، کیونکہ سب سے جو ہے ظلم کیا ہوا طبقہ، سب سے جو ہے ٹارگٹ کیا ہوا طبقہ آج محسوس جو ہوتا ہے فیکٹس اور رپورٹس کی روشنی میں، وہ مسلمز ہیں۔ اپارٹ فرام مسلمز اگر ہم دیکھیں تو یہاں کے دلت ہیں، یہاں کے آدیواسی، وہ طبقہ جو لٹریٹ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ آدیواسی ہیں، آپ مسلم ہیں، تو ایک نریٹو بنائی جائے گی، بہت تیزی سے بنائی جائے گی، اور رائٹ ونگ آرگنائزیشن آج ٹیکنیکل ایکسپرٹیز میں بہت تیز ہیں، برق رفتاری سے
وہ یہ جانتے ہیں کہ کس SMS کو کتنی تیزی سے، کتنے مقدار میں اور کتنے فریکوینسی کے ساتھ سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیا جائے تاکہ ایک پبلک نیریٹو بنے. اور پبلک نیریٹو جب بنتی ہے تو وہ یہ بنتی ہے کہ صاحب آپ الگ ہیں، آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، آپ اوروں کے حقوق جو ہیں وہ چھین رہے ہیں، یہاں کے جو ریسورسز ہیں اس پر آپ قابض ہونا چاہتے ہیں، آپ کا قبضہ ہے. اور یہ پبلک نیریٹو کو، سوشل نیریٹو کو بلائنڈلی ماسز فالو کرتے ہیں. ایک اہم بات سمجھنے کی پبلک ڈسکورس میں یہ ہے کہ ماسز ہمیشہ بلائنڈ ہوتے ہیں. ماسز کی آنکھیں کبھی نہیں ہوا کرتی. آنکھیں ہوا کرتی ہیں انٹلیکچوئلس کی، آنکھیں ہوا کرتی ہیں انسٹیٹیوشنس کی، آنکھیں ہوا کرتی ہیں اسٹیٹ کے اداروں کی. یہ رخ کو دیکھتے ہیں، بھانپتے ہیں اور رخ کو چلاتے ہیں. اگر ہم دلت اور آدیواسی کی بات کریں، ان کے انصاف کی بات کریں، تو جب کوئی انصاف کی اور اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو یا تو آپ کو نکسل کہا جائے گا اور جو آپ کی مدد کریں گے ان کو اربن نکسل بول کے برانڈ کیا جائے گا. تو یہ آج کا پبلک ڈسکورس ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ٹیررسٹ کا لیبل لگایا جائے گا. آپ کو مختلف انداز سے میڈیا اور ایک مخصوص انداز سے جس طرح سے چیزیں رکھی جائیں گی، ایک پبلک سائیکولوجی سے جو ہے آپ کو گزارا جائے گا. تو ہم یہ تمام چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک ملک میں دو ڈسکورس چل رہے ہیں. ایک تو آئیڈیالوجیکل سطح پر ہے اور دوسرا پولیٹیکل سطح پر. جو کچھ بھی ریزسٹنس کی بات ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل لیول پر ہو رہی ہے. اندرا گاندھی کے بعد جب اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد راجیو گاندھی جب جیت کر آئے تو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے تھمپنگ میجورٹی سے راجیو گاندھی جیتے. اور جن سنگھ جو آج کی جنتا پارٹی کی جو ہے وہ رہی ہے، مدر رہی ہے، جننی رہی ہے، اس کو صرف 2 سیٹیں آئی تھیں. تو جب اس وقت کے سرسنگھ چالک سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ کی تو بہت بڑی ہار ہوئی ہے اور آپ کا جو ہے معاملہ اب کیسا ہوگا، تو ان کا جواب بہت قیمتی تھا اور بہت نوٹ کرنے لائق تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہماری ہار ہوئی. اصل میں کانگریس کی جو جیت ہے وہ ہمارے آئیڈیالوجی کی جیت ہے. آئیڈیالوجی جو ورناشرم پر بیسڈ ہے، آئیڈیالوجی جو سپریمیسی آف ہیومن ریس پر بیسڈ ہے، یہ اس کی جیت ہوئی ہے. تو آج جو ہے جس چیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور ملک میں جو ایڈریس کی جا رہی ہے وہ صرف پولیٹیکل ڈسکورس ہے. لیکن پلورل آئیڈینٹی اس ملک کی اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو آئیڈیالوجیکل ڈسکورس ہے وہ ڈسکورس کی بہت کمی ہے. آج کا ہمارا جو ورک شاپ ہے ایک بہت نیرو کوریڈور سے ڈیل کرتا ہے. یہ کوریڈور بہت اسپیسیفک ہے جہاں ہم لیگل ایڈ، سوشل ایکٹیویزم اور ہیومن رائٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب ایکسٹریم آئیڈیالوجیز جو ہوتی ہیں جب وہ برسر عام آتی ہیں، اقتدار پر آتی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک عزیز میں جو کچھ بھی ڈسکورس چلا ہے پچھلے سالوں میں، یہاں کا ہر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آج ٹارگٹ پر ہے. اس کے اندر بائس ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، نیوز پیپرز ہوں، جرنلزم ہو، یا ہمارا جسٹس سسٹم ہو. بہرحال ہمارا جسٹس سسٹم ٹکا ضرور ہے، لیکن ایک الارمنگ 70 سال کی ہمارے ملک کی اس تاریخ میں آزادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا کہ سپریم کورٹ کے 4 چیف جسٹس آتے ہیں اور پبلک میں آ کر جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسٹیٹ میں جب پولیٹیکل پارٹیز کے پیراملٹری ونگز وہ انٹرمنگل کرنے لگے اسٹیٹ جسٹس انسٹیٹیوشنز سے، چاہے وہ پیراملٹری کی شکل میں ہو، ملٹری کے اندر انفلٹریشن ہو یا پولیس ہو، جب یہ انفلٹریشن تیز ہو جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق انسانی کی جو پامالی ہوتی ہے اور ملک جو ہے پے در پے اس راستے پر نکل پڑتا ہے جہاں صرف تباہی ہے. ہم یہ ڈسکورس کو سمجھنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے ملک کو ہم ترقی کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا راستہ جو ہے وہ عدل دیے بغیر ممکن نہیں. جب تک قیام عدل نہیں ہوگا، جب تک کہ عدل نہیں دیا جائے گا، اور خاص طور پر ان کو جو کہ پچھڑے ہیں اور ویک ہیں، اس ملک کو ہم ترقی کے راستے پر کبھی نہیں لے جا سکتے ہیں. یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، تھاٹ پروسیس ہے، لیکن ایک پبلک ڈسکورس ہے جو ہم کو چھیڑنا چاہیے. ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں انفلٹریشن ہوا، اور انفلٹریشن ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر ہوا. تو ہم کو تاریخ میں، ہمارے ملک کی بھی تاریخ میں ہاشم پورہ جیسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، جس کا کہ حال ہی میں جو ہے رزلٹ
कोर्ट ने लगाया है। उसके बाद जो है हमको रोमेनिया से और हंगरी से आयरन गार्ड्स और एरो क्रॉस की सी तंजीमें हमको मिलती हैं, इनकी तारीख़ मिलती है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की आज जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये जस्टिस सिस्टम बहुत इवॉल्व है और कॉमन मासेस होने के एतबार से और इंटेलेक्चुअल होने के एतबार से हम ये समझते हैं कि शायद हमको इसकी नॉलेज है। लेकिन बहरहाल हर आदमी नॉलेज होने का दावा ज़रूर करता है, लेकिन ये इन डेप्थ काम किस तरह से करती हैं, होती कैसे हैं, किस तरह से चलाई जाती हैं और इसमें डिस्कोर्स किस तरह से किया जाता है, आपके राइट्स के लिए और हुकूक़ के लिए जंग कैसे लड़ी जाती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, हमारे सिटीज़नशिप राइट्स को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकेंगे। अगर हम किराए का तहफ़्फ़ुज़ ख़रीदते रहेंगे कि किराए से लोग आएँ और हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहें, तो ये तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल किराए का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ये तहफ़्फ़ुज़ दायमी नहीं होगा, हमेशा टिकेगा नहीं। तो हम ये समझते हैं कि आज के इस डिस्कोर्स में ये पूरी चीज़ों को बहुत गहराई से हमको समझना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए जो है हमारी आज की ये पूरी डिटेल एक दिन की जो है पूरी वर्कशॉप है, जहाँ पर पूरे इंडिया के बहुत की पर्सन्स जो है हमको आज मिले हैं जो इस वर्कशॉप में हमको गाइड करेंगे। हमने इसके 2 बड़े हिस्से बनाए हैं और ये प्रोग्राम का एलॉबरेशन करके मैं बात को अपनी समेट लूँगा। सबसे पहले हिस्से में हमारे एडवोकेट तहवर पठान साहब हैं, उनका तफसीली तारुफ जो है ब्रदर जमाल देंगे इंशाअल्लाह। एक जो है ऐसे एक्टिविस्ट हैं और मिल्लत का एक ऐसा सितारा है और ऐसा दर्दमंद आदमी है जिसने मिल्लत को जो है बहुत सर्व किया है, हर चीज़ को स्टेक पर लगाया है और 10 साल से एक खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो हमको गाइड करेंगे कि हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और उसके इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, किस तरह से हमको काम करना चाहिए, काम कैसे करते हैं, फील्ड पे किस तरह से आया जाता है। उसके साथ हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे हरदिल अज़ीज़ ब्रदर सुहेल के साहब। आप एक नेशनल फिगर हैं और दिनों रात आपने अपनी यंग एज से वक्फ किया है इसी काम के लिए। आप क्विल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उसके फाउंडर्स हैं में से हैं, डोटो डाटाबेस के भी फाउंडर्स में से हैं और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोलोजियम है जिसके एक बहुत अहम हिस्सा आप हैं। तो इंशाल्लाह ब्रदर सुहेल के केरला से ताल्लुक़ रखते हैं और इंशाल्लाह वो हमको 2 उन्वानात के तहत गाइड करेंगे। एक तो वर्किंग विद ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ कैसे काम किया जाए, और दूसरा जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं और इन वायलेशंस को किस तरह से एड्रेस किया जाए और जब ये वायलेशंस हों तो फैक्ट फाइंडिंग किस तरह से की जाती है, इस पर भी वो तफसील से हमसे गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो है हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत एक्टिव आदमी हैं, जितने वो ओल्ड नज़र आते हैं उतने ही दिल से यंग हैं, बहुत प्रैक्टिकल और टू द ग्राउंड हैं, डॉल्फी डिसूजा साहब। थोड़ी सी माजरत के साथ क्योंकि नाम थोड़ा सा नया है तो डॉल्फी का डॉल्फिन हो गया, लेकिन आई थिंक यू विल टेक इट ऑन अ लाइटर नोट सर। तो डॉल्फी डिसूजा साहब जो है एक स्टेट लेवल की पर्सनालिटी है, नेशनल लेवल की पर्सनालिटी है। आपकी खुसूसियत ये है कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर आपका बहुत गहरा काम है और बहुत गहरा फील्ड वर्क जो है आपका इस पुलिस रिसर्च वर्क पर है। बहरहाल आपका तफसीली तारुफ भी है, इंशाल्लाह हमारे ब्रदर जमाल जो है उसको तफसील से पेश करेंगे। तो ये एक मुख्तसर सा जो है आज का हमारा समअप है और समअप के तौर पर जो है आप तमाम जो शुरका हैं इस वर्कशॉप में जो शरीक हैं, आपसे गुजारिश रहेगी कि वर्कशॉप के बाद इस किताब को आप ज़रूर ख़रीदें, इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी द एक्चुअल कंसर्न्स। ये लिखी है डॉक्टर NC आस्थाना। ये इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंटेलिजेंस के ऑफिसर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ डॉक्टर अंजलि निर्मल जो उनकी बीवी हैं IAS ऑफिसर हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत बेसिक वर्क उन्होंने लिखा है। हर आदमी ने जो आज ये सेमिनार अटेंड करता है वो इंशाल्लाह यहाँ से इसकी फ़ोटो ले ले और आप ज़रूर इसको अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से ख़रीदिए। ये हार्डली आपको जो है 100, 500, 600 रुपये में जो है मिल जाएगी, लेकिन ये मस्ट रीड है हर उस एक्टिविस्ट के लिए जो फील्ड में काम करना चाहता है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे अज़ाइम को बुलंद रखे, अल्लाह ताला जो है हमारे काम में जो है बर्क़ रफ्तारी अता हमको फ़रमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।